آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میں تنسیر سرور اڈیشہ چمپو سے تعلق رکھتا ہوں۔ شیخ، ایک سوال تھا، کیا کھلا ہوا کنواں کا پانی پی سکتے ہیں؟ شیخ، ایسی کھلی ہوئی چیز سے بیماریاں ہوتی ہیں، وبا ہوتی ہے، تو شیخ تو کنواں تو کھلا ہوا ہے، تو اس کو ڈھانک دینا بہتر رہے گا یا کھلا چھوڑ دینا بہتر رہے گا؟ عموماً جیسے دیہاتوں میں کنواں کھلی ہوئی رہتی ہے، لوگ جھانکتے نہیں ہیں، تو بہت سارا اسی طرح پانی پیتے ہیں، تو بہتر ہے کہ شیخ ڈھانک دینا۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں مختصر انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں شیخ، کنواں کے تعلق سے کچھ قرآن حدیث کی روشنی میں شیخ پیش کر دیجیے مسائل کو، بڑی مہربانی ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ کنواں وغیرہ ہو تو اس کو ڈھک دینا چاہیے، کہتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں، اللہ نے دولت دی ہے تو ڈھک کے رکھنا چاہیے، ہم کھلا کیوں رکھیں گے؟ تو اصل ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کنویں کو ڈھکنا چاہیے کہ نہیں ڈھکنا چاہیے۔ تو دیکھیے، جہاں تک کتاب و سنت کی روشنی میں شریعت کی بات ہے تو شریعت نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ کنویں ڈھک کے رکھیں اور اس کو کھول نہیں سکتے ہیں، بلکہ خود جو آپ نے میڈیکل کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ وبا پھیلتی ہے اور بیماریاں پھیلتی ہیں، ہماری معلومات کی حد تک اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی اب تک میں نے بھی کہیں نہیں سنا پڑا کہ اگر کوئی کسی کنویں کو ڈھک کے نہ رکھا جائے تو اس میں بیماری پھیلتی ہے، بلکہ الٹا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ڈھک دیا جائے تو بیماری پھیلے۔ بھئی ایک چیز ہے جس میں ہوائیں جا رہی ہیں، آکسیجن پاس ہو رہا ہے، سب کچھ پایا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سڑن نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن اس کو کسی چیز کو ایک دم پیک کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پیک کرنے سے بیماری پھیلے، اور کھلا ہوا رہے تو اس میں وہ بیماری نہ پھیلے۔ تو آپ میڈیکل حساب سے جو آپ بتا رہے ہیں، جو آپ پتہ نہیں آپ کی ریسرچ ہے یا آپ نے کہیں سنا ہے، وہ اللہ عالم، تو وہ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتا، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن مجھے ٹھیک نہیں لگتا، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی روح سے اس میں کوئی بات نہیں کہ آپ کھلا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، صحابہ کرام نے کنواں خریدا، آدھا پہلے مسلمان استعمال کرتے تھے، آدھا یہودی استعمال کرتے تھے، بعد میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حصہ بھی خرید کے وقف کر دیا، پورا کنواں وقف ہو گیا، لیکن ایسا کسی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ اس کا کوئی ڈھکن بنایا گیا ہو اور اس کو ڈھک کے رکھا جاتا ہو، ایسا روایات میں ثبوت نہیں ملتا ہے، اور ایسا صحابہ کرام و سلف کے بارے میں بھی نہیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کوئی فتویٰ دیا ہو، ایسی کوئی بات کہی ہو کہ کنویں کو ڈھکنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ ڈھکنا ضروری تھا تو عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین میں ایسا کوئی فتویٰ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کنواں آج نہیں بنا، بلکہ آج تو کنویں ختم ہو رہے ہیں، آج تو کنویں ختم ہو رہے ہیں، پہلے سے کنواں چلا آ رہا ہے، بلکہ عہد رسالت سے بہت پہلے بھی کنویں کا سسٹم چلا آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، تو کنواں کا زمانہ بہت پرانا ہے، لیکن کسی بھی دور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو ڈھک دیا جائے۔ کہیں کوئی ڈھکنے کی بات آتی بھی ہے تو اس لیے کہ کوئی اس میں گر نہ جائے، اس پانی کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ اس سے کوئی چیز گر نہ جائے۔ تو یہ بہت مبالغے والی بات ہے، مطلب اپنی طرف سے بات ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے جو خیالات ہوں شریعت اس کی موافقت کرے، آپ کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے دولت دی ہے، دولت کس زمانے میں نہیں تھی؟ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا کنواں خرید سکتے ہیں اور وقت آنے پر دوسرا حصہ بھی خرید سکتے ہیں، وہ ڈھکن نہیں لگوا سکتے؟ یہ بھی تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو دولت کی بات نہیں ہے کہ دولت آ گئی تو آپ جو چاہیں کریں، بھائی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے خیال سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کھلا رکھا جائے، مطلب اس میں ہوا آتی جاتی رہے، اور یہی بہتر ہے کہ اس کو کھلا رکھا جائے۔ دیکھیے فقہ کے یہاں آپ کو ایک بحث ملے گی کہ کنویں میں بلی گر جائے تو کیا کریں گے، چوہا گر جائے تو کیا کریں گے، پھلاں گر جائے تو کیا کریں گے؟ آپ کریں ڈھک دیا جائے تو بھائی ڈھک دیں گے تو نہ چوہا گرے گا، نہ بلی گرے گی، نہ یہ گرے گا، مطلب فقہا کو یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چوہا گر گیا، پھلاں گر گیا، صاف کہتے کہ اس کو ڈھک دو، قصہ ختم۔ لیکن ایسا فقہا نے یہ بات نہیں اٹھائی کہ کنویں کو ڈھک دیا جائے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کہیں پہ کنواں ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پی سکتے ہیں، اس پانی کی کوالٹی کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ، کوئی حکم لگے گا تو وہ جو سلف نے، فقہا نے، ائمہ نے بہت ساری احادیث سے استنباط کرتے ہوئے جو یہ کہا ہے کہ اوصاف ثلاثہ اگر چینج ہو جائیں تب حکم لگے گا کہ پانی صاف ہے کہ پاک ہے کہ کیا ہو گیا۔ مثال کے طور پر اس کا رنگ، پانی کا جو کلر ہے وہ چینج ہوگا تو حکم لگے گا، اسی طرح سے پانی کی جو بو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اور اسی طرح سے پانی کا جو مزہ ہے، ذائقہ، وہ چینج ہو جائے تو حکم لگے گا۔ تو رنگ اور بو اور ذائقہ، یہ تین چیزیں اگر بدل جائیں پانی میں تو سمجھیے کہ پانی یہ چینج ہو چکا ہے۔ اگر یہ اس کا ذائقہ نہیں بدلتا ہے، اس کا رنگ نارمل ہوتا ہے،
اور اسی طرح سے اس کی بو نارمل ہوتی ہے، تو پھر پانی ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ ڈھکن رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے، اس کی بو بدل جائے۔ کھلا رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا رنگ کوئی بھی چیز آپ ڈھک کے رکھ دیے تو اس کے بعد کھولی دیکھیے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اصل جو سلف نے جو ذکر کیا ہے، ائمہ کے یہاں جو بات ملتی ہے وہ یہ میزان ملتا ہے نا کہ رنگ بو مزہ نہ بدلے۔ اس معیار پر آپ کسی پانی کے بارے میں کہیں گے کہ وہ صاف رہتا ہے کہ نہیں، پانی صرف کنویں کا نہیں، تالاب کا پانی ہے، سمندر کا پانی، کوئی بھی پانی ہو، تو ایسا نہیں کہ اس کو ڈھکیں گے تب وہ محفوظ رہے گا، بغیر ڈھکے ہوئے بھی وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ جو چھوٹے موٹے برتن میں پانی ہوتا ہے وہاں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو ڈھک دیا جائے، جیسے آج کل بسلیری ہوتی ہے، اس کا ڈھکن ہوتا ہے، بند رہتا ہے، پیک ہوتا ہے۔ اب وہ بسلیری دیکھ کے آپ کہیں کہ نہیں بھی کنواں بھی ڈھک دینا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کنویں کا معاملہ الگ ہے، اس کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔